بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر تمہارے یقین کے مطابق اسی نے تمہاری ماں کو قتل کیا تھا تو اس جرم کی جو سزا تھی وہ اس نے پوری کاٹ لی۔ اب انتقام کے جذبات کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا انتقام لینے کا کوئی ارادہ نہیں، اگر سزا نہ ہوتی تو تب بھی میں کچھ نہ کرتا۔ میں نے کہا، تم عجیب آدمی ہو، اس شخص سے ملنا چاہتے ہو جس کے لیے تمہارے دل میں صرف نفرت کے جذبات ہوں گے۔ ایسا ہونا ضروری تو نہیں۔ میں نے کہا، کیوں ضروری نہیں؟ آخر اس نے تمہاری ماں کو قتل کیا تھا۔ جو شخص پاگل پن کی حالت میں یا اشتعال کی کیفیت میں قتل کر دے یا قتل کا معقول جواز رکھتا ہو، پھر اتنا عرصہ جیل میں گزار چکا ہو اور اب ذہنی طور پر معذور ہو، اس پر صرف ترس کھایا جا سکتا ہے۔ اس سے نفرت کرنے سے کیا حاصل؟ اوکے مسٹر، کیا نام ہے تمہارا؟ ناصر عظیم، میں نے کہا۔ وہ اچھل پڑا۔ ناصر عظیم؟ دراصل یہ بڑی غیر رسمی بلکہ غیر دوستانہ سی ملاقات تھی، ورنہ آغاز طارف سے ہوتا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے کی پشت سے سر لگا کے بولا، میرا نام طاہر عظیم ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے طارق عظیم۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں ہم سب ایک ہی بات سوچتے رہے، مگر ہمارے درمیان اجنبیت کے جذبات کی خلیج موجود رہی۔ شکوک و شبہات کی دھند میں ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون کیا ہے۔ بالآخر طاہر بولا، ابھی تم ان سے نہیں مل سکتے۔ میں نے برہمی سے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لہو لہان ہوں گے، زنجیروں میں بندھے ہوئے۔ بند کرو اپنی بکواس، طاہر نے چلا کے کہا۔ تم جیسے حرام زادے شاید ایسا کرتے ہوں۔ طارق، لے جاؤ اسے اندر اور دکھا دو کہ ہم ناخلف اولاد نہیں ہیں۔ وہ جیسا بھی ہے ہمارا باپ ہے۔ طارق نے میرا بازو پکڑ لیا۔ آؤ میرے ساتھ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے جیب میں بھرا ہوا ریوالور ہے، میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی۔ طاہر اس کی طرف بڑھا۔ طارق، ادھر لاؤ ریوالور، مجھے دو۔ بات کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پریشان مت ہوں، چھوٹے بھائی نے سرکشی سے کہا اور مجھے دھکیلا۔ چلو۔ ہم ایک لاؤنج سے گزرے اور پھر ایک بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی خنک سسراہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ پاگل فقیر جسے میں نے چوک میں ننگا ناچتے دیکھا تھا، صاف ستھرے کپڑوں میں سکون سے بستر پر سو رہا تھا۔ خوابگاہ کا قالین، پردے اور اسباب آرائش نائٹ لیمپ کی نیلی سکون اور مدھم روشنی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر چیز اس گھر کے مکینوں کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ نرس بھی جو عظیم بیگ کے بیڈ کے پاس بے داغ سفید یونیفارم میں مستعد کھڑی تھی۔ ندامت کا پسینہ میرے جسم پر بہنے لگا تھا۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں طارق عظیم سے نظر ملا سکوں۔ میں نے کیا سمجھا تھا، کیا فرض کر لیا تھا، حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ شاید یہ میرے بیمار ذہن کی منفی سوچ کا نتیجہ تھا۔ میں نے آہنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک دیوانے کو لہو لہان دیکھ لیا تھا۔ ایک درد بری آہ سن کے میرا تصور بھٹک گیا تھا اور میں نے مان لیا تھا کہ اس پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اب میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہ تھا، ندامت کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ میں الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ طاہر ڈرائنگ روم میں اسی طرح افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں نفرت کا زہر اتر آیا۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری۔ طارق نے ریوالور نکال لیا۔ سوری کے بچے، اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے۔ طاہر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ٹھہرو، پہلے میں ناصر عظیم صاحب کی غلط فہمی رفع کر دوں۔ دراصل قصور ان کا نہیں، کچھ اتفاقات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ عظیم بیگ نام کے تو ایک ہی ٹیلی فون ڈائریکٹری میں 10 لوگ ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عظیم بیگ نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، مگر وہ ہماری ماں نہیں تھی۔ ہماری ماں عظیم بیگ کی پہلی بیوی تھی۔ فرزانہ سے اس نے بعد میں مجبوراً شادی کی تھی۔ اس نے عظیم بیگ کو اپنی ناز و ادا کے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ ایک اسپتال میں نرس تھی جہاں عظیم بیگ مہینہ بھر داخل رہا تھا۔ اس کی ڈیوٹی پرائیویٹ وارڈ میں ہوتی تھی اور وہ ایک بد چلن عورت تھی۔ جب وہ کسی پر اپنے حسن کا جادو چلانے میں کامیاب ہو جاتی تھی تو نائٹ شفٹ میں آ جاتی تھی۔ فحشا۔ اب تک میں برداشت کر رہا تھا، لیکن یہ بات سن کے میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا، اس کے بعد تم نے میری ماں کو کچھ کہا تو؟ طارق نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ پہل تم نے کی تھی، ہم نے سب سن کے برداشت کیا تھا، اب تمہاری باری ہے، تم سنو گے۔ طاہر،
تلخی سے مسکرایا، اگر وہ تمہاری ماں ہوتی ناصر عظیم تو میں تمہارے منہ پر یہ سب نہ کہتا، تم فرزانہ نام کی اس نرس کے بیٹے ہوتے تو پھر ہمارے بھی سوتیلے بھائی ہوتے، مگر تم اس کے بیٹے نہیں ہو۔ میں نے بے وقوفوں کی طرح کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ طاہر نے کہا، مطلب یہ کہ فرزانہ نے ہمارے والد کو بلیک میل کیا تھا کہ وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اب یا تو مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں جاتی ہوں تھانے رپورٹ لکھوانے، اور تھانے سے میں جاؤں گی پریس کلب اور تمام اخبار والوں کو بتا دوں گی کہ یہ دولت مند جو اسپتالوں کے پرائیویٹ وارڈ میں بیماری کے بہانے آتے ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت گزار مجبور نرسوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میرے والد انکار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے خاموشی سے شادی کر لی اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس میں مہر کی رقم ہندسوں میں 10,000 لکھی گئی تھی، بعد میں اسے 1 صفر بڑھا کے 1 لاکھ کیا گیا اور رقم الفاظ میں بھی لکھ دی گئی گوا اس کے اپنے تھے اور قاضی زر خرید۔ اس شادی کا علم ہماری ماں کو اس وقت ہوا جب سوکن گھر میں آ گئی۔ وہ بڑی صابر و شاکر عورت تھی، اس نے عام جاہل عورتوں کی طرح رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے کو لا حاصل سمجھا اور تقدیر کے اس فیصلے کو شوہر کی وضاحت کے بعد قبول کر لیا۔ میرے والد نے اعتراف جرم کر لیا، اپنی مجبوری بتائی اور ہماری ماں نے اسے معاف بھی کر دیا، حالانکہ اس کا دل کانچ کے برتن کی طرح بکھر گیا تھا۔ اس آدمی کی خاطر وہ اپنے سارے رشتوں کو قربان کر کے آئی تھی، اس نے اپنی ساری کشتیاں جلا دی تھیں، ہر ذلت قبول کی تھی۔ اپنی محبت کی شکست سے بڑا صدمہ اس کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ گھر کے نصف حصے پر فرزانہ قابض ہو گئی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہیں گی۔ مصالحت اور مفاہمت کی ہر کوشش کو اس نے ناکام بنا دیا۔ مجھے الگ ٹی وی چاہیے، اپنا فریج چاہیے، اس کچن کی ہر چیز الگ چاہیے۔ میرے باپ نے سب کچھ کیا، اوپر اور نیچے کی منزل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اب اوپر بھی وہ سب کچھ فراہم کرنا عظیم بیگ کی ذمہ داری بن گیا جو پہلے سے نیچے موجود تھا۔ اس کے باوجود فرزانہ کی ہنگامہ آرائی جاری رہتی تھی۔ اس کی انتہا اس دن ہوئی جب فرزانہ نے کہا کہ مجھے بھی ایسی ہی گاڑی چاہیے جیسی تمہاری پہلی بیوی کے پاس ہے۔ عظیم بیگ نے کہا، گاڑی وہ اپنے جہیز میں لائی تھی۔ اس نے تڑک کے کہا، تانا دے رہے ہو مجھے جہیز کا؟ یہ تانا نہیں، حقیقت ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ فرزانہ نے چلا کے کہا، مجھے اس سے کم تر حیثیت قبول نہیں عظیم بیگ، میں یہاں شودر بن کے نہیں رہوں گی۔ عظیم بیگ نے بھی داڑ کے کہا، کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا باپ بھی کرے گا کمینے، فرزانہ نے چیخ کے کہا۔ عظیم بیگ نے اس کے ایک جامپٹ رسید کیا، وہ یہی چاہتی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کے چیخنا شروع کر دیا، ارے بچاؤ، مار ڈالا مجھے اس ظالم نے، ہائے میں مر گئی، ارے محلے والو۔ عظیم بیگ نے اسے پیچھے کھینچا اور کھڑکی بند کر دی، مگر فرزانہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ 2-3 محلے دار ہمارے دروازے پر آ کر گھنٹی بجانے لگے۔ فرزانہ اس وقت بھی چیخ رہی تھی اور خودکشی کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے ایک راہگیر اور ایک موٹر سائیکل والا رک گئے تھے، پھر کوئی کار میں سے نکلا اور اس نے فرزانہ کو غور سے دیکھا جو بالکونی میں کھڑی چلا رہی تھی۔ عظیم بیگ کی پوزیشن بہت خراب ہوئی، مگر وہ سب لوگوں کے سامنے اس صورتحال کی وضاحت کرنے سے قاصر رہا۔ یہ دلیل ایسے وقت میں کوئی تسلیم نہیں کرتا کہ یہ خانگی معاملہ ہے اور کسی کو اس میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں۔ مظلوم عورت کی فریاد ہر مرد کو متاثر کرتی ہے، خواہ وہ خود عورت پر اس سے زیادہ ظلم کرتا ہو۔ میں زندہ رہنے کے لیے مصنوعی سہاروں کا قائل نہیں، خواہ وہ بیساکھی ہو یا مصنوعی تنفس کی مشین۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کے پھیپھڑے یا گردے نکارہ ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ مشینی پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں اور گردوں کے فعل سر انجام دینے والی ڈائلیسس مشین ان کے خون کو صاف کرتی ہے۔ ایٹم بم اور خلائی شٹل اور سپر کمپیوٹر بنانے والے ابھی تک انسانی جسم کی مشینری کے لیے ایک چھوٹا سا پردہ نہیں بنا سکے۔ دل یا گردے دیکھنے میں تو بہت بڑی چیز نہیں لگتے،
رات مجھے نیند کے لیے ایک گولی کا مصنوعی سہارا لینا پڑا تھا۔ یہ میڈیکل سائنس کی جدید ایجاد خلا نوردوں کے لیے تھی جو ہفتوں اور مہینوں خلا کی وسعتوں میں سرگرداں رہتے تھے جہاں دن رات نہیں ہوتے، چنانچہ ان کی دنیا کے یعنی انسانی دنیا کے معمولات گھڑی کی سوئیوں کے تابع رہتے ہیں۔ دنیاوی وقت کے مطابق جسم کو خوراک مہیا ہو جاتی ہے اور ایک گولی کھا کے وہ ٹھیک 8 گھنٹے تک سکون سے سوتے ہیں اور جاگنے کے بعد اتنے ہی تر و تازہ ہوتے ہیں جتنے عام صحت مند انسان جو خواب آور گولی استعمال نہیں کرتے۔ عام خواب آور گولی کے اثرات جاگنے کے بعد بھی غنودگی، تھکن کے احساس یا آثار کے بھاری پن کی صورت میں محسوس ہوتے ہیں۔ اس خاص گولی سے ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ڈائری میرے سرہانے موجود تھی جسے میں نے سونے سے پہلے کچھ دیر پڑھا تھا۔ عام طور پر لیٹنے کے بعد 10 منٹ تک کوئی کتاب پڑھ کے مجھے نیند آ جاتی تھی، یعنی بعض اوقات کتاب میرے ہاتھوں سے گر جاتی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ گزشتہ شب ذہن بے قابو ہو رہا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر 3 فون خاموش پڑے تھے۔ میں نے خود ہی ان کا رابطہ ساری دنیا سے منقطع کر دیا تھا۔ صرف ایک سفید ٹیلی فون کی ننھی سی سرخ روشنی مجھے بتا رہی تھی کہ انٹرکام سسٹم کام کر رہا ہے۔ سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم بھی کام کر رہا تھا۔ میں نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک بٹن دبا کے دیکھا، میرے سامنے والی دیوار پر ٹی وی اسکرین روشن ہو گیا۔ الیکٹرانکس سیکیورٹی سسٹم بھی کام کر رہا تھا۔ سارے سسٹم اپنی تمام موروثی اور طبی خرابیوں کے باوجود اسی طرح کام کر رہے تھے، اور یہی سب سے بڑی خرابی تھی کہ ہر سسٹم کی خرابیوں کو سمجھنے والے، سمجھانے والے اور انہیں دور کرنے کی پوری صلاحیت رکھنے والے بھی کچھ نہیں کر رہے تھے سوائے مزید خرابیاں پیدا کرنے کے، کیونکہ یہی ان کے مفاد میں تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مار سکتے تھے۔ شاہ پیلس کے بلند و بالا آہنی گیٹ پورے کھلے ہوئے تھے۔ گیٹ پر کمانڈو ٹائپ گن مین پوری طرح مستعد کھڑا ہوا تھا۔ اس گیٹ سے اندر آنے والا راستہ وسیع نیم دائرہ بناتا ہوا پورچ سے گزر کے دوسرے گیٹ تک جاتا تھا جو باہر جانے کے لیے مخصوص تھا۔ بلند فصیل کے پیچھے کا منظر دوسرے گیٹ پر نصب کیمرے سے نظر آتا تھا۔ میں نے ریموٹ سے چینل بدلا تو ٹی وی سیٹ پر وہ عالی شان کاریں نظر آنے لگیں جو شاہ پیلس کے باہر روک دی گئی تھی۔ ان میں فیل پیکر، لینڈ کروزر، پجیرو، نسان پیٹرول جیسی 4 ویل ڈرائیو لگژری ماڈل کے ساتھ شاہانہ مزاج اور جاہ و جلال رکھنے والی صبح خرام مرسڈیز بھی تھیں، اور ان کی حریف ذرا ادنا نسل کی سمجھی جانے والی جاپانی اکارڈ، لانسر اور ٹویوٹا بھی۔ ان سب میں ایک بات بہرحال مشترک تھی، ان میں سے سفید فاختہ والے نیلے پرچم بڑی خوبصورتی سے ڈانپ دیے گئے تھے۔ سوگ کی علامت کے طور پر شاہ پیلس کے پورچ میں سونے جیسی آب و تاب رکھنے والے پیتل کے ماسٹ کی بلندی پر لہرانے والا خالص ریشم کا وسیع نیلا جھنڈا بھی آدھی بلندی پر سر نگوں تھا، اور فاختہ جو ہوا میں پر پھیلائے پرواز کرتی نظر آتی تھی اس پرچم کی شکنوں میں چھپی بیٹھی تھی۔ اس نصف دائرے کے سرسبز لان میں جو بیرونی فصیل اور دونوں گیٹوں کو ملانے والی سڑک کے درمیان تھا، صرف ایک میز لگی ہوئی تھی۔ اس پر نیلے رنگ کو میز پوش کی جگہ استعمال کیا گیا تھا، اور اس پر نیلی جلد والا ایک ضخیم رجسٹر رکھا ہوا تھا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے شاہ پیلس آنے والے اس تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند فرما رہے تھے۔ یہ وی آئی پی کلچر کا ڈپلومیٹک ڈرامہ تھا۔ میں نے بھی کئی بار کیمروں اور فلیش لائٹس کی طرف دیکھے بغیر انتہائی رقت انگیز چہرے اور نمناک آنکھوں کے ساتھ تعزیتی کتابوں میں بقلم خود بہت کچھ لکھا تھا۔ ہر ایرے گہرے کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے پہنچ جائے۔ اس سعادت بزور بازو تاثرات بیان کرنے والے کا وی آئی پی ہونا شرط ہے۔ لواحقین بعد میں اسے فخریہ دیکھتے ہیں۔ دیکھو صاحب صدر نے کیا لکھا ہے، اور یہ وزیر اعظم کی تحریر ہے۔ ہاں، 4 گورنر بھی آئے تھے۔ کون سا 5واں گورنر؟ یونین گورنر اسٹیٹ بینک آف کورس۔ صفحہ نمبر 13 دیکھو۔ جو کچھ ایسی تعزیتی کتابوں میں لکھا جاتا ہے ان میں سچ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا جلسہ عام کی سیاسی تقریروں میں جو انتخابات سے پہلے کی جاتی ہیں۔ اس منافقت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔
ایسا کون ہے جو صاف لکھ سکے کہ مرنے والا پہلے معمولی بدماش تھا، پھر ہسٹری شیٹر ہو گیا، ڈرگ مافیا میں شامل رہا اور کروڑوں صرف کر کے اسمبلی میں پہنچ گیا، وزیر بنا اور منشیات کے خلاف بہت سے ملکوں میں ہونے والے سیمیناروں میں پاکستانی وفد کا قائد بنا۔ اس کے ہوتے کسی شریف آدمی کی عزت، کسی عورت کی عصمت، سرکاری خزانہ، سیاسی حریف، قانون کا احترام، آئین کی بالادستی، ملک کا وقار کچھ بھی محفوظ نہ تھا۔ اس پر خدا کی لعنت، وہ انسان نہیں شیطان تھا۔ اتنا کھلا اور خالص سچ بولنے والا اگر کہیں ہے تو اسے ایک بار یہ موقع فراہم کرنے کے بعد کسی شیشے کے تابوت میں کیمیائی عمل سے محفوظ کر کے قومی عجائب خانے میں یادگار کے طور پر رکھ دینا ضروری ہے۔ اس عبارت کے ساتھ کہ آخری سچا پاکستانی تاکہ آنے والی نسلیں اپنے ماضی پر اسی طرح فخر محسوس کریں جیسے ہم کرتے ہیں۔ یہ تماشا اب ختم ہونے کے قریب تھا۔ اس ملک میں اتنے وی آئی پی کہاں ہیں کہ چہلم تک صبح سے شام تک قطار بنائے کھڑے رہیں اور اپنے دلی رنج و غم کی تحریر سند چھوڑنے کے لیے تعزیتی کتاب تک رسائی کے لیے اپنی باری کا انتظار کریں۔ ویسے بھی لائن میں لگنا اور باری کا انتظار کرنا کسی بھی وی آئی پی کے لیے قابل شرم اور باعث توہین بات ہے۔ میں نے ایک اور چینل بدل کے دیکھا، میرے دستے راست یعنی دونوں نائب صدور کی گاڑیاں پورچ سے ذرا آگے والے پرائیویٹ پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی تھیں، اس کے پیچھے میرے گراج تھے۔ جو پھر چند چینل بدل کے میں نے دیکھا تو شاہ پیلس کے کانفرنس روم کا منظر سامنے آ گیا۔ اس سینما جیسے طویل ہال میں بلوری فانوس قطار سے آویزاں تھے، ان کے نیچے سیاہ پالش سے چمکتی وہ لمبی میز تھی جس کے گرد 72 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، 35 ایک طرف، 35 ہی دوسری طرف اور 2 آمنے سامنے۔ میز پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے گلدانوں میں تازہ پھول سجا دیے گئے تھے، ہر کرسی کے سامنے ایک مائکرو فون تھا، ایک نوٹ پیڈ اور پانی کا ایک گلاس جو ابھی خالی تھا۔ سرخ زمین اور نیلے پھولوں والے ایرانی قالینوں پر خاموش اور با ادب ویٹر بے آواز قدموں سے چل رہے تھے۔ کانفرنس ٹیبل کے پیچھے دیوار کے ساتھ ساتھ کرسیوں کی دوسری قطار تھی، ان پر کسی کانفرنس میں شریک وزیروں، سفیروں اور اعلیٰ عہدیداروں کے معاونوں مددگار ضروری فائلیں لے کر بیٹھتے تھے یا مدعو کیے جانے والے صحافی۔ ابھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ملازمین 10 بجے ہونے والے مزار کمیشن کے خصوصی اجلاس کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گیسٹ ہاؤس ہر رات خاص لوگوں سے بھرا رہتا تھا جو فرتے غم سے اتنے بے حال تھے کہ بار بار ان کے مشک جیسے پھولے ہوئے پیٹ سے ٹھنڈی آہ نکلتی تھی یا شیر مال قورمے کی خوشبو بھری ڈکار رات کو سکون کے لیے وہ اپنے غم کو امپورٹڈ اسکاچ وہسکی اور فرانسیسی شیمپین کے جام شراب میں ڈبو دیتے تھے۔ یہ غم بھی بڑا سخت جان تھا۔ غیرت مند تو چلو پر پانی میں ڈوب مرتے ہیں، یہ غم مسلسل جام پر جام اتارنے کے باوجود باقی رہتا تھا۔ پھر ان کا حوصلہ اور حواس ہی جواب دے جاتے تھے اور بس یہی مدہوش علاج غمی تھا۔ میں سے غرض نشاط ہے کس روسیہ کو۔ میری زندگی میں بھی خود کو میرا دوست اور مخلص ساتھی کہنے والے یہی لوگ میرے اصل دشمن ثابت ہوئے تھے۔ میری موت نے اور بہت سے چہرے بے نقاب کر دیے تھے، لیکن یہ میرے لیے کوئی غیر متوقع یا صدمے کی بات نہیں تھی۔ میں خود بھی ان کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ مجھے ان کی حمایت، ان کے اثر و رسوخ کی طاقت اور ان کے وسائل کی دولت سے غرض تھی۔ ہوا کا رخ بدلتا دیکھ کے کچھ تو پہلے ہی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، کچھ اچانک نجی نوعیت کے کاروباری دورے پر بیرون ملک چلے گئے تھے اور کچھ بیمار ہو گئے تھے، اس حد تک کہ انہیں علاج کی غرض سے باہر جانا پڑا۔ یہ دور اندیش لوگ تھے، انہوں نے سارے راستے کھلے رکھے تھے۔ ان کے اشارے پر اخبار نویس کبھی مبہم اور کبھی واضح اشاروں میں بتا رہے تھے کہ ان کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے۔ ایک کالم لکھنے والا کہتا تھا کہ وہ سیاسی اختلافات کے باعث علیحدگی اختیار کر چکے ہیں، تو دوسرا فوراً اس کی نفی کرتا تھا کہ ان کی وفاداری تو شک و شبے سے بالا تر ہے۔ یہ لوگ آئندہ انتخابات تک سیاسی اونٹ کے کسی کروٹ بیٹھنے کے امکانات کا جائزہ لیتے رہیں گے، کبھی تردید اور کبھی تائید سے واضح کر دیں گے کہ وہ برائے فروخت ہیں۔
پارٹی کی ہائی کمان بھی ان سے رجوع کر سکتی ہے۔ یہ موقع انتشار کا نہیں، اتحاد کا مظاہرہ کرنے کا ہے تاکہ عوامی جذبات کے ووٹ بینک میں کمی نہ ہو۔ حکومت انہیں وزارت پیش کر سکتی ہے تاکہ پارٹی میں قیادت کا بحران آ جائے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں مقابلہ اسی وقت سنسنی خیز ہوتا ہے جب روایتی حریف پاکستان اور بھارت کھیل رہے ہوں۔ دونوں طرف ہو آگ برابر کی لگی ہوئی، کھیل کے میدان سے اپنے ملک اور دنیا میں ہر جگہ تماشائیوں کے جذبات میدان جنگ میں لڑنے والی فوجوں کی طرح ہوں۔ کھیل جائے باڑ میں، ایسی کی تیسی اصولوں کی اسپورٹس مین شپ پر لعنت۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، فتح اور صرف فتح ہر قیمت پر۔ دشمن کی عبرتناک ذلت آمیز شکست یہ انا کا، قومی وقار کا اور ملک کی آبرو کا مسئلہ ہے۔ میری حیثیت تماشائی سے بھی بڑھ کر نازک اور حساس ہے۔ پہلے میں ایک ٹیم کا کپتان تھا، اب میری حیثیت چیف سلیکٹر کی ہے یا کوچ کی۔ یہ ٹیم میں نے بنائی تھی، اس کی فتح و شکست میرے لیے فنا و بقا کا مسئلہ ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے جانشین کتنے باصلاحیت ہیں، وہ ایک منظم اور مؤثر قوت ہیں یا نہیں۔ دھاندلی تو ہوگی مگر عملی طور پر سازش یا جوڑ توڑ سے ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے میں خود کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ ابھی فیصلہ کن مرحلہ نہیں آیا، میں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا تھا، مگر میں بالکل اکیلا نہیں تھا۔ میں نے کانفرنس روم کی کارروائی کو ریکارڈ کرنے کے لیے وی سی آر میں ٹائمر کو سیٹ کیا۔ 10 بجے والی کارروائی کے 11 بجے شروع ہونے کا امکان تھا۔ درمیان میں لنچ نماز کا وقفہ آ جاتا اور دوسرا سیشن شام تک جاری رہتا۔ تب بھی لانگ پلے پر 4 گھنٹے چلنے والا ایک کیسٹ 8 گھنٹے تک ریکارڈنگ کر سکتا تھا۔ میں نے 10:30 بجے کا ٹائم سیٹ کر دیا۔ شام 6:30 بجے تک اجلاس کا کسی فیصلے پر پہنچے بغیر ختم ہو جانا یقینی تھا، مگر میں یہ دلچسپ ڈرامہ دیکھنا چاہتا تھا۔ لائٹس اور ایئر کنڈیشنر بند کر کے میں نے باتھ روم کا رخ کیا اور اس کا الیکٹرانک دروازہ کھولا۔ ایک نظر میں یہ دروازہ نظر ہی نہیں آتا تھا کیونکہ تمام دیواروں پر پالش کی ہوئی پلائی ووڈ کی انسولیشن تھی اور جوڑ کہیں محسوس نہ ہوتا تھا۔ اصل باتھ روم اور وارڈروب بھی دیوار کا حصہ تھے، مگر ان کے دروازے آسانی سے تلاش کیے جا سکتے تھے اور کھولے جا سکتے تھے۔ اس کونے والے باتھ روم کا راستہ کوئی دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بٹن دبانے سے دیوار میں خلا نمودار ہوتا تھا جو اندر داخل ہوتے ہی برابر ہو جاتا تھا۔